بغض و حسد کا بیان، بغض اور حسد کا بیان، جلن، جلنا، کسی سے جلنا، حسد مانے جلنا، جلن رکھنا کسی سے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے اور اس کی آرزو مت کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، جس نے جو کمایا اس کو وہ حصہ ملے گا، آپس میں کیوں جلن کڑن کرتے ہو؟ جو جیسا کر رہا ہے اس کو ویسا فائدہ مل رہا ہے، کیوں اس سے تم جلس رکھتے ہو؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس سے جلو مت، اس سے جلس مت رکھو، اس سے جلو مت، بلکہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ دینے والا تو وہ ہے نا، اس نے اس کو بڑھایا ہے، تو تم اس کے بڑھنے پر اس سے جلس مت رکھو، بلکہ اللہ نے جیسے اس کو بڑھایا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ مجھے بھی بڑھا، مجھے بھی اپنا فضل عطا کر۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں، کون کہاں کڑ رہا ہے، کون کہاں جل رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، یہاں پر یہ بتانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تمہارے دل کی حرکت کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، ایک ایک نقل و حرکت کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ میرا پیارا رب، میرا عظمت والا رب، میرا خالق و مالک، میرا آقا، میرا داتا، میرا پالنہار، میرا سب کچھ، میرا ماوا و ملجا، وہ جانتا ہے۔ میرا اللہ پیارا، میرا اللہ نیارا، میرا اللہ میرا معبود، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس کی پرستش کرتا ہوں، جس کی پوجا کرتا ہوں، جس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، وہ میرا رب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس کے علاوہ کسی اور کو یہ طاقت نہیں ہے، کسی اور کو یہ پاور نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ میں جانتا ہوں، اللہ ہی رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی ذات کو یہ پاور نہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کہہ سکے کہ میں جانتا ہوں۔ صرف یکتا واحد اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کو یہ پاور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، وہ رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ سبوح قدوس۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ہر آدمی کو یہ آیت کریمہ معلوم ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی سے حسد کر رہا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں گی۔ اب دیکھنا اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، اور ایسے نہیں ختم ہو رہی ہیں۔ تمثیل دیکھو آپ، تمثیل کیسے دے رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوڑا تھوڑا ختم ہو، نہیں، جس طریقے سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اور لکڑی کو آگ جب ڈیگ میں لکڑی لگتی ہے تو کتنی تیزی سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اندازہ کر سکتے ہو آپ نا۔ تو اس مثال سے آپ کو سمجھا دیا گیا کہ جس طریقے سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جتنی تیزی سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حاسد کی نیکیوں کو حسد جو ہے کھا جاتا ہے۔ اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے، صدقہ خطا گناہ کو بجھا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے نا، اسی طریقے سے اگر خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا تو کیا کرے؟ صدقہ و خیرات کرے۔ صدقہ مطلب سمجھتے ہو نا، پیسہ خرچہ کرنا، جیب ڈھیلی کرنا۔ اسحاق مولوی صاحب کے یہاں دارالعلوم کے لیے پیسہ لکھانا، فاتحہ میں حصہ لینا، رشتہ داروں کو دینا، خالہ ممانی چچی پھوپھی ان کو کچھ دینا لینا، غریبوں کو لینا دینا، یہ صدقہ کرنا۔ اسی کے مثل ابو داؤد نے ابو ہریرہ سے روایت کی، دہلمی نے مسند الفردوس میں معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے۔ بہت کڑوا ہوتا ہے ایلوا، شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے گا، لیکن اس کی کڑواہٹ جو ہے شہد کے ٹیسٹ کو بگاڑ دیتی ہے گی۔ اب آپ دیکھو کہ حسد سے ایمان بگڑ رہا ہے گا،
حسد سے ایمان بگڑ رہا ہے. اور مثال دے کر سرکار فرما رہے ہیں کہ کیسا بگڑتا ہے, جیسے کہ ایلوا جو ہے وہ شہد جیسی میٹھی چیز کو بگاڑ دیتا ہے. امام ترمذی و امام احمد نے زبیر بن عوام سے روایت کی کہ سرکار نے فرمایا اگلی امت کی بیماری تمہاری طرف بھی آئی, وہ بیماری حسد و بغض ہے. حسد و بغض ہے. وہ مونڈنے والا ہے, دین کو مونڈتا ہے, بالوں کو نہیں مونڈتا. قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ. کسی بات کو اگر روانگی میں بول دی جائے تو اتنا وزن نہیں آتا ہے, لیکن اگر اسی بات کو قسم دے کر بیان کی جائے تو اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھو سید الانبیاء وہ قسم یاد فرما کر کے, اللہ کی قسم یاد فرما کر کے امت کو تنبیہ فرما رہے ہیں اور اس انداز سے خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یاد فرما کر کے اور کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے نا, یہ قسم ہو گئی اللہ کے اختیار میں ہی ہے نا, اللہ کی قسم ہی کھانا جائز نا. جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ. کوئی بھی شخص بغیر ایمان کے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو, اور مومن نہ ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اس کا اپوزٹ نکالو, بغض اگر نفرت کرو گے تو مومن کہاں کہلاؤ گے. حسد کرو گے, آپس میں بغض رکھو گے, آپس میں ایک دوسرے کے متعلق نفرت رکھو گے, بغض رکھو گے, حسد کرو گے تو ایمان پختہ کہاں ہوگا, ہے نا. تو ایمان تبھی پختہ ہوگا, کامل مومن تبھی کہلاؤ گے کہ جب آپس میں محبت کرو گے, اور اگر محبت نہیں کرو گے تو ایمان پختہ نہیں ہوگا. میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب اسے کرو گے آپس میں محبت کرنے لگو گے, آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اب ایسا نہ ہو کہ کوئی گمراہ کہنے لگے دیکھا حدیث میں ہے آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تمہارے مولانا لوگ تو منع کرتے ہیں سلام کرنے سے. اسی سے پوچھو پنڈت جی کو سلام کرتا ہے کیا؟ اسی سے پوچھو جو ایسا اعتراض کر رہا تھا, اس سے پوچھو تیری شریعت میں پنڈت جی کو شرعی سلام کرنا جائز ہے کیا؟ خود بولے گا نہیں. اب کیوں گیا بھیا, جب یہاں تو مطلقاً نکالنا ہے تو وہاں بھی نکالنا. سمجھ میں آ گئی بات کہ جس سے سلام کرنا جائز ہے اسی سے سلام کرو, اور جو اپنی حرمت کو پامال کر دے تو اس سے سلام کرنا کہاں جائز رہ گیا. ہاں, تو مومن کا مومن کو سلام کرنا, مسلم کا مسلم کو سلام کرنا, آپس میں سلام کرنا. اب جیسے ایک حدیث ہے کہ جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو, جس کو جانتے ہو سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو بولے یار دیکھا حدیث میں تو ایسا ہے. ارے جس کو نہیں جانتے مطلب جو مومن مسلمان ہو, جو مومن مسلمان ہو اور ہم اس کو نہ جانتے ہو تو اس سے سلام کرو. یہ نہیں کہ ہر ارے گہرے سے سلام کرو. ارے تم کو سلام کیا کرو, ہم تو تم کو دنیا سے سلام کرا دے. طبرانی نے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسد و چگلی اور کہانت نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں, نہ میں ان سے ہوں نہ یہ مجھ سے ہیں. یعنی مسلمان کو ان چیزوں سے بالکل تعلق نہ ہونا چاہیے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی سرکار نے فرمایا آپس میں نہ حسد کرو, نہ بغض کرو, نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو. سب باتیں آ گئی. آپس میں نہ حسد کرو, نہ بغض کرو, نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو, اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو. کتنا پیارا ارشاد ہے ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے, کتنی پیاری تعلیم ہے. اگر میں اس کو پھیلاتا ہوں تو لوگ میری ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں. جب بیوی کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اندر کچھ عیب ہے, کچھ برائی ہے, تو اس کو نظر انداز کرو. اب ہم اگر ہمارے مسلم بھائیوں میں کچھ کمیاں ہیں اس کو اگر ہم نظر انداز کر کے آپس میں لینے کے چلنے کی بات کریں تو لوگ ہماری ٹانگ کھینچتے ہیں. ہاں, گمراہیت بد عقیدگی کو ہم کبھی قبول نہ کریں گے, اور نہ کیا ہے ہم نے تو پریکٹیکل میں کر کے بتایا ہے. لوگوں نے تو صرف فتویٰ لکھ کر کے بتایا ہے, ہم نے عمل کر کے بتایا ہے, کروا کر دکھایا ہے کہ نہیں. تاریخ ہے اس خانقاہ مقدس کی, ہمیشہ حق بولا گیا ہے اور حق کیا گیا ہے, حق کروایا گیا ہے, اور انشاءاللہ رحمان کرایا جائے گا.
یہ اس بندے خدا کا لگایا ہوا باغ ہے جس میں کیڑے لگیں گے ہی نہیں انشاءاللہ. یہاں کیڑوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے, یہاں کیڑے مکوڑوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہاں تو دھل کر ہی آتے ہیں, بلکہ جو کیڑے والے رہتے ہیں وہ ویسے ہی باہر مسل دیے جاتے ہیں, ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی اندر آنے کی. ہاں اللہ ہمیں ایسی نظر دے, ہمیں ایسی توفیق دے. ایک دن خواب دیکھے بھیا, ایک کمی ہے ہمارے اندر, تو ہم نے خواب دیکھے کہ, اور ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت اور پاور بڑھاؤ. ابھی ہم نے کتنا پاور بڑھایا, بولے ابھی اور پاور بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہم کو اس دن تھوڑا سا احساس بھی ہوا, حالانکہ مذاق میں ٹال دیے ہم. کیا پاور دینے والے بغیر پاور, بھائی دیکھو کنیکشن بلب تو ہے, پاور بھی ہے, لیکن جب تک تار جڑے گا نہیں تو بلب جلے گا کیسے؟ تو وہ موقع ہی نہیں ملا. تو ہم نے اپنے پیر سے کہا کہ یہ کمی رہ گئی ہے کہ, تو ایک دن خواب میں دیکھیں لگائے سینے سے, اور پاور ڈالنے ہی والے تھے, خواب بدل گیا پھر گاڑی اٹک گئی. بڑھیا سینے سے لگا کر کے کہ آج ہم نے بولا بھی, ہم نے کہا یہ کمی ہے کہ, اور موقع نہیں لگا, آپ چلے گئے, اب ڈال دو. بڑھیا سینے سے لگا کے ڈالنے ہی والے تھے, خواب بدل گیا. بولے خواب پھر دوسرا کیا دیکھنے لگا کہ قبر میں لیٹ گئے پھر واپس. تو ہم کہیں اب یہ کیا ہو گیا؟ ابھی بولے جب تو بولے گا, جب تو بولے گا اور تو کہے گا اگر, تو قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا. کیا بولا؟ تو بولے گا, جب بولے گا قبر سے کھڑا ہو جاؤں گا. کرم میرے پیر کا. ایک بار درود شریف پڑھو. اب دیکھو, بحقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں, شعبان کی آنے والا ہے شعبان مبارک کا, اور شعبان مبارک ہمارا جو آنے والا ہے انشاءاللہ بہت بابرکت, اور ہم کو اس کا فیض ملنے والا ہے, ہمارے بچوں کو بھی فیض ملنے والا ہے. یہ شعبان ہی ہوگا انشاءاللہ رحمان. جبل پور کی تاریخ میں انشاءاللہ رحمان یہ شعبان جو آنے والا ہے شعبان ہی ہوگا انشاءاللہ رحمان. 8 شعبان کو عظیم الشان جلسہ ہوگا انشاءاللہ رحمان, انشاءاللہ رحمان. تو شعبان کی 15ویں شب میں اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے اللہ رب العالمین. کتنا مہربان رب ہے ہمارا, سوچو ہر 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین خاص تجلی فرماتا ہے. بڑا رحیم ہے اللہ, بڑا کریم ہے اللہ. اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے کہ اس کے جیسا کوئی رحیم و کریم نہیں. بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا ستار ہے, بڑا غفار ہے, اور بڑا عطا کرنے والا ہے, بہترین دینے والا ہے, بہترین معاف کرنے والا ہے. ہم دیکھیں نا, جو دیکھے تو سمجھے, جو نہ دیکھے تو کیا سمجھے نا. محبت کرو اپنے اللہ سے, محبت کرو اپنے رب سے, اپنے پیدا کرنے والے سے. تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, سرکار فرماتے ہیں, جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیوی بچوں سے, کائنات میں ساری چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں, ہے نا. تو اللہ سے محبت نہیں ہونا چاہیے. ارے جن کے وہ نبی ہیں ان سے محبت نہیں کریں گے تو مومن نہیں ہوں گے, تو اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو کیسے مومن ہوں گے؟ اللہ تو خود فرماتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا محبت تو اللہ کی وجہ سے ہی ہونا چاہیے. کسی سے بھی محبت جو ہے, اللہ سے محبت تو ہو. اب دیکھنا, کسی اور سے بھی محبت روا نہیں ہے, کسی اور سے غیر اللہ سے محبت کرنا روا نہیں ہے. غیر اللہ سے محبت تبھی روا ہوگی جب اللہ کی وجہ سے محبت کرے گا. لے دیکھیں معاملہ پھر وہیں پہنچ گیا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ واسطے, ہم تیری خامی کو نظر انداز کر رہے ہیں اللہ واسطے. اپنی بیوی, ارے اپنی اہلیہ ہے کہ نہیں, ہوم منسٹر جن کے حکم سے کچھ ہوتا نہیں, پوری منسٹری ان کے ہاتھ میں ہے, ان سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اللہ کی وجہ سے. اور ہم اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے. ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے. ہم اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے. ہم اللہ کے مومن بندوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے.
اب پٹک کر دیکھنا، پلٹ کر دیکھنا، کیا والبغض فی اللہ، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے. ہم اگر گستاخ رسول سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے. ہم بے ادب سے اگر نفرت کرتے ہیں، کسی بھی بے ادب سے، کسی بھی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے سے نفرت اگر کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے. ورنہ میں کیا بڑی ہے؟ جیسے کروڑوں گنہگار ہیں، رہے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے؟ میرا کیا گناہ کیا بھیا؟ ایک بات سمجھنے کی ہے، کوئی آدمی کتنا ہی گناہ کرتا رہے، کوئی آدمی کتنا ہی برا بھلا بکتا رہے، میرا کیا جا رہا؟ لیکن ہم کو کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ میرے رب کا نافرمان ہے، وہ میرے رب کا نافرمان ہے. اور جو رب کا فرما بردار ہو، جو رب کا فرما بردار ہو اور جو ہند کا راجا ہو، کیوں نہیں جائیں گے سر کے بل؟ کیوں نہیں جائیں گے سر کے بل؟ کیوں نہ اس کے آستانے پر حاضری دیں گے؟ تو جو اللہ والے ہوں گے ہم ان کے آستانوں پہ حاضری دیں گے. ہمارا یہ حاضری دینا اللہ کے واسطے ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کی محبت میں. اس بات کو اپنے سینے سے لگا لو، دل و دماغ میں بیٹھا لو، یہی سچی تعلیم ہے. یہ چیز اگر تمہارے پاس رہی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ رحمان. آدمی تبھی گمراہ ہوتا ہے جب بے ادب ہوتا ہے. وہابیت مطلب بے ادبی، وہابی مطلب بے ادب. جو نسبت کی قدر نہیں کرتا وہی وہابی ہوتا ہے. یہ ہم نے بہت باریکی سے سمجھا ہے. جو آدمی نسبت کی قدر نہیں کرتا ہے وہی آدمی وہابی ہوتا ہے. اور جو آدمی نسبت کی قدر کر لیتا ہے، وہ نسبت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی عظمت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، تو وہ کبھی گستاخ بے ادب نہیں ہوتا. اور جو گستاخ بے ادب نہیں ہوتا وہابی نہیں ہوتا. وہابیت تو لعنت ہے نا. کس بات کی لعنت ہے؟ بے ادب ہونے کی. اللہ اور رسول اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو بے ادب اور گستاخ ہو جائے وہی وہابی کہلائے گا. اللہ بچائے ہم اور آپ کو اس بلا سے. تو دیکھو اللہ رب العالمین ہمارا پیارا رب، تمہارا پیارا رب رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے. ہر 15ویں شعبان میں شب میں اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے. جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے. جو استغفار کرتے ہیں، استغفار بہت بڑی نعمت ہے. استغفار بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس پر قوم پر عذاب نہیں کرتے وہ استغفار کرتے ہو، اس حال میں ہوں کہ وہ استغفار کر رہے ہیں اور ہم پر عذاب کر دیں. ہماری شان یہ نہیں ہے. اور جو رحم کی درخواست کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے، اور عداوت والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. یہی چیز سمجھائی جا رہی تھی نا. تو آپس میں عداوت نہ کرو، بغض نہ کرو، نفرت نہ کرو، جلس مت پیدا کرو. جو آپس میں عداوت کرتے، اب آپ سمجھیے اس بات کو کہ اللہ رحیم ہے، مبارک رات ہے، دریا بہ رہا رحمت کا، لوگوں کی بخششیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی مغفرتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گناہ بخش دیے جا رہے ہیں. لیکن وہ شخص جو عداوت میں مبتلا ہے، جو حسد میں مبتلا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے. تو کتنا بڑا جرم ہے. تو چاہیے کہ اس بڑے جرم سے ہم اور آپ بچیں. تمام جرموں سے اللہ ہم آپ کو بچائے اور بڑے گناہوں سے بھی بچائے. امام احمد نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر ہفتہ میں 2 بار 2 شنبہ اور 5 شنبہ کو لوگوں کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے مگر وہ شخص کے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو. ان کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے انہیں چھوڑ دو اس وقت تک کہ باز آ جائیں. ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ جب تک یہ باز نہ آ جائیں. تو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. منگل کے دن اور جمعرات کے دن بخشش ہو رہی ہے لیکن اعمال پیش ہو رہے ہیں منگل کے دن اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اللہ رب العالمین تو سب جانتا ہی ہے نا، لیکن فرشتے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشش دے دیتا. لیکن ان لوگوں کی بخشش نہیں کرتا، کہتا ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ جو آپس میں عداوت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں. ایک اور حدیث سنو، اسامہ بن زید. وہ اسامہ نہیں بھیا، تم لوگوں کو تو بالکل ایک ہی اسامہ چڑھا ہوا ہے گا. وہ چڑھ گئے چلے گئے. یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ دوسرے ہیں.
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شنبہ اور 5 شنبہ یعنی پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتا مگر جو 2 شخص باہم عداوت رکھتے ہیں اور وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہے۔ قطع رحم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مطلب رشتہ داروں کے بیچ میں جو برائی پیدا کرتا ہے اور جو رشتہ داروں کو سمجھتا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ جو رشتہ داری کو نہ سمجھے، قطع رحم کرے، خود جو ہے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھے، ہے نا، تو یہ تو گناہ ہے ہی۔ اور ایک وہ جو رشتہ داروں کے بیچ میں برائی ڈالتا ہے، ڈبل ہو گیا نا، ڈبل تبل چول۔ ہاں، تو قطع رحم جو ہے یہ نہ کرے، اور جو صلہ رحم کرے، جو صلہ رحم کرے اس کو ڈبل ثواب۔ ایک تو کیونکہ وہ مومن ہے تو مومن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ثواب، دوسرا اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ڈبل ثواب۔ مثال کے طور پر بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خرچہ پانی دیتے لیتے رہنا، سمجھتے رہنا، اور بیٹا کیسے ہو، بچے کیسے ہو، پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے، ایسا نہیں کرتے، ایسے کیا کرو، ایسے رہا کرو، ایسے نہیں رہا کرو، ہے نا۔ تو یہ جو جوڑ رہا ہے، جو اچھا خیال رکھ رہا ہے اس کو ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسروں کو دینے کی طرف زیادہ اپنے طرف دھیان دو، سمجھ میں یہ آیا؟ ہاں، جو دوستوں پہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں وہ ذرا اپنے گھر والوں کی طرف دھیان زیادہ دیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی محفلیں سجاتے ہیں وہ اپنی طرف دھیان دیں۔ ہاں، خالہ ممانی جو ہیں وہ دوسرے کے گھر میں جو ہے برتن دھو رہی ہیں اور حضرت جو ہیں وہ ڈیک پہ ڈیک چگائے پڑے ہیں۔ چلنے دو لنگر امام علی مقام کا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر والوں کو سنوارو، زیادہ اپنے طرف دھیان دو، پھر دوسروں کی طرف دھیان دو۔ ہاں، اب اگر کوئی نالائق ہی رشتہ دار ہو، اب جیسے کچھ ایسا بھی رہتا ہے نا، سب طرف بولنا پڑتا ہے بھائی، کچھ ایسے نالائق ہوتے ہیں، کتنا لے دو سمجھاؤ، ناکارا کہ ناکارا، 5000 دے دیا، جا بھیا کام دھندا کرو، کھاپ ادا کے آ گئے، اڑا کے چلے آئے، پھر کھڑے کیا ہو گیا، بولیں گے نہیں، یہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، ایڈوانس میں دماغ ہوتا ہے، ایڈوانس میں دماغ ہوتا ہے، کیسے پیسہ نکالنا ہے بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ جو چٹلر ہوتے ہیں گے ان کے اندر ایک خاص ملکہ ہوتا ہے چٹلری کا، اور جو سیدھا سادہ بیچارہ ہے وہ اپنا کام دھندے میں لگا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں، لیکن کچھ کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے ان۔ بہرحال تو حسد حرام ہے، سن لیا آپ لوگوں نے۔ حسد کا مطلب سمجھو، ابھی تک تو سنا حسد حسد حسد، لیکن اب حسد کا معنی مطلب بھی سمجھ دو۔ حسد کیسے ہوتا ہے؟ یہ آرزو کہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ بینہا مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، سمجھ گئے؟ کسی آدمی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے اور یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت ہمیں مل جائے، اس سے زائل ہو جائے، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس سے ہٹ جائے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مجھ کو مل جائے، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ کیونکہ بے عین ہی وہی چیز کا اس کو جب ملے گی کہ اس سے جاتی رہے، جب اس سے ہٹے گی تب تو تجھے ملے گی نا۔ اور اگر یہ آرزو ہے کہ اس کی مثل مجھے ملے، جیسے کہ بھائی کوئی اچھا پیسے والا ہے، اب اس کو بھی لگتا ہے اس کے اوپر کہ یار اللہ تعالی ہم بھی ایسے ہو جاتے، ہم کو بھی ایسا بنا دے، یہ کیا ہے؟ غیبتہ ہے، یہ کیا ہے؟ رشک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبتہ کرنا، رشک کرنا، کہ مجھے بھی ایسا مل جائے، یہ غیبتہ ہے۔ لیکن اگر یہ خواہش کرنا کہ اس سے زائل ہو جائے اور مجھ کو مل جائے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ اتنی بلائیں ہیں، ابھی سن لیا آپ لوگوں نے۔ یہ آرزو کہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ بینی مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ خواہش کرے کہ اس کی مثل مجھے مل جائے، میں بھی اس کا جیسے ہو جاؤں، تو یہ غیبتہ و رشک ہے۔ بلکہ ایک اور مسئلہ سنو، مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ ایک شخص نے ایک مسجد میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا۔ جمعہ کے دن اعلان ہوا کہ بھائی مسجد تعمیر ہونا ہے، فلانے سیٹ صاحب اٹھے، انہوں نے جو کہا کہ 1 لاکھ روپے میری طرف سے، سیٹ لوگوں کا اندازہ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارہ غریب کوئی وہیں مسجد میں بیٹھا رہا، منڈی جھکا کر کے،
اس نے سوچا کہ یار اللہ تعالیٰ کاش کہ تو نے مجھے بھی یہ عزت دی ہوتی, کاش کہ میرے پاس بھی, اور یہ حق حلال کا روزی کماتا ہے بھیا, ہاں یہ نہیں کہ 2 نمبر کا کاروبار کر رہا سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے, تو مطلب 2 نمبر کے کاروبار میں برکت مانگ رہا, 2 نمبر کے کاروبار میں برکت نہ مانگے, بھلے 1 نمبر کا کاروبار کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اب یہ رشک آیا اس کو کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ مجھے بھی 1 لاکھ روپے مل جاتے تو میں بھی مسجد میں دیتا, اور نیت کی اس نے عزم و صمم کر لیا, اے میرے مولا میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے آ گیا, مجھے 1 لاکھ روپے مل گیا, میں اتنا مالدار ہو گیا تو میں تیری بارگاہ میں 1 لاکھ روپے خرچ کروں گا. اگر وہ زندگی میں نہیں کر پایا تب بھی اس کو 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا, مل جائے گا اس کو اجر. انما الاعمال بالنیات, یہ امت محمدیہ کے لیے خاص تحفہ ہے کہ عمل نہ کرے, نیت اچھی کرے, عزم مصمم ہو, اس کے لیے ثواب لکھ دیا فرشتوں نے. ٹھیک ہے, 1 کے بدلے 10 کرو گے تو اب 10 ملے گا, اب جب 1 لاکھ خرچ کرے گا تو 10 لاکھ کے برابر ملے گا. وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھائے گا. 700 تک گنانے کے بعد فرماتا ہم چاہیں گے اس سے زیادہ اور بڑھا دیں گے. جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. جس دل سے خرچ کرے گا اس دل کے ساتھ اس کو اللہ رب العالمین اس کے دل کا اجر کے بدلہ دے گا. اب اس کا اپوزٹ کر دو, اب کسی صاحب نے خرچ کیا اسی کو ملتا ہے, وہی بڑھا چلا جا رہا, یہاں کچھ ہے ہی نہیں. دن رات محنت کرو, اللہ رب العالمین اسی کو نواز رہا, اسی کو دے رہا. یہ ایسے کوئی چرب جوان کتے ہیں دنیا میں, اللہ تعالیٰ بچائے اس چرب زبانی سے. ارے انسان بن کے رہو اور دماغ سے رہو, سمجھداری سے رہو. بہرحال تو دھیان رکھنا, کبھی بھی کسی کے بڑھتے ہوئے کو دیکھ کر کے اس سے حسد نہیں کرنا, بلکہ کیا نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر. دیکھو ہماری زندگی کا فارمولا تم بھی لے لو, حالانکہ تم لوگ یہ بات جانتے ہو, میری لائف میں دوسرے کی رکیل مٹانا نہیں ہے. 17 سال کی عمر سے میں نے کبھی بھی کسی کی رکیل مٹانے میں اپنا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا. میں نے ہمیشہ اپنی رکیل بنانے کی کوشش کی ہے. یہ میرا اللہ رب العالمین جانتا ہے, میں اللہ کو شاہد و گواہ مانتے ہوئے یہ آپ سے بیان دے رہا ہوں. میں نے کبھی 1 سیکنڈ بھی اپنا جو ہے کسی دوسرے کی رکیل مٹانے میں ضائع نہیں کیا, کیونکہ وہ وقت برباد ہے, آپ کی آخرت خراب ہوگی. بلکہ آپ اپنی رکیل بنانے میں اپنا وقت ضائع کریں, آپ اپنا کام کرنے میں اپنا وقت صرف کریں. آپ اگر دوسرے کی رکیل مٹانے میں دوسرے کو اس میں وقت ضائع کریں گے تو آپ پیچھے جائیں گے. آپ اپنا کب کریں گے؟ جیسے ہم نے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ ہم فلانے بن جائیں گے, ٹھکانے بن جائیں گے. ارے تم جو ہو وہ بنو بھیا, ہمیں دوسرے سے کیا لینا دینا. ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہے, ہمارے اندر جو خوبی ہے, ہم اس کو ظاہر کریں نا. اس بات کو دھیان رکھو. کچھ والدین جو ہے اپنے بچوں کو طنز کستے ہیں گے اور مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے خیال سے یہ مثال زیادہ بہتر نہیں ہے, زیادہ اچھی نہیں ہے. اپنے بچوں کا ٹیلنٹ, ان کی خوبی خود ظاہر کرنے کا ان کو موقع دو. جو بچہ جس کام میں کرنے کا لائق ہو, جو لگ رہا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے, اس کو اس کی طرف بڑھاوا دو. اس کی زندگی میں انٹرفیئر اس طریقے سے مت کرو کہ تو یہی کر, یا دیکھو فلانے کا لڑکا اتنے % نمبر لے کے آیا, تو بالکل نالائق ہے, تو ایسا نہیں کرتا ویسا نہیں کرتا. اس کو یہ بولو کہ اچھا پڑھا کر بھائی. دوسرے سے تمثیل لے کر کے اس کے دل و دماغ کو کیوں پست کرتے ہو؟ تو اس میں غلطی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس کے اندر جو خوبی ہے, بلکہ اس کو یہ بولو تم اچھے ہو, تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے, تمہارے اندر خوبی ہے, تم کر سکتے ہو. بیٹا تم دیکھو تھوڑی محنت اگر اور کرو گے تو تم اتنے اچھے نمبر لا سکتے ہو. ماشاء اللہ الحمدللہ ابھی تمہارا 70% آیا نا بیٹا, اگر تم تھوڑی محنت اور کر لو گے تو انشاءاللہ تم 80 لا سکتے ہو, تم 90 لا سکتے ہو, تم 92 بھی کر سکتے ہو, ارے تم 99.99 بھی کر سکتے ہو. تم ایسا اس کو بولو. لیکن اگر اس کو بولو گے ارے 70% لایا, اس کے لڑکے کو دیکھ 95% لایا, اب اتنا کھلا رہے, اتنا پلا رہے, وہ پیشاب نہیں کرے گا چڈی میں تو کیا کرے گا. ایک بار درود شریف پڑھیے.
حدیث میں فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. یہ حسد کہہ کر کے رشک مراد ہے نا, دو چیزوں میں. ایک وہ شخص جس کو خدا نے مال دیا اور تم بھی یہ خواہش کرو کہ اللہ مجھے بھی مال دے, اور راہ حق میں صرف کرتا ہے اور تم بھی خواہش کرو کہ تم بھی راہ حق میں. دوسرا شخص جس کو خدا نے علم دیا وہ لوگوں کو سکھاتا اور علم کو موافق فیصلہ کرتا ہے, تو تم بھی خواہش کرو کہ اللہ مجھے بھی عالم بنا دے, میں بھی لوگوں کو علم دین سکھاؤں بتاؤں. بعض علماء نے فرمایا کہ معنی حدیث میں یہ ہے کہ حسد انہی دو میں ہو سکتا ہے, اور چیزیں تو اس قابل ہی نہیں کہ ان میں حسد پایا جا سکے. مطلب اگر کوئی دوسری چیز میں حسد کرتا ہے تو ایک تو وہ حسد نہیں ہے, دوپر سے بے وقوفی کرتا ہے, یہ مطلب ہوا. معنی یہ ہے کہ دوسرے میں کوئی نعمت دیکھے اور یہ آرزو کرے کہ وہ مجھے مل جائے, اور دنیا کی چیزیں نعمت نہیں جن کی تحصیل کی فکر ہو. دنیا کی چیزوں کا مال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا مال اللہ کی خوشنودی و رضا ہے. کیا؟ علم اور دولت, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. لہذا نعمت جس کا نام ہے وہ یہی ہے, ان میں حسد ہو سکتا ہے, یعنی اس میں غبطہ ہو سکتا ہے. ظلم کی مذمت. قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اس کی برائی ذکر کی گئی اور احادیث اس کے متعلق بہت ہیں. بعض ذکر کی جاتی. حدیث نمبر 1, ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں, یعنی ظلم کرنے والا قیامت کے دن سخت مصیبتوں تاریکیوں میں گھرا ہوا ہوگا. جو کسی پر ظلم کرے تو وہ قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوگا. ظلم کا مطلب سمجھ لو. ظلم کا مطلب ہوتا ہے, دیا نہیں دیا, وضع الشیء لغیر مکانی ہے, جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہاں نہ رکھ کر اس کو دوسری جگہ رکھنا, یہ ظلم ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تمام نافرمانیاں جو ہیں ظلم کے دائرے میں ہیں, کیونکہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے, یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے فرمایا اب ہم نماز میں وہ وقت نہ لگائے تو جو وقت اللہ کے لیے نماز کا تھا وہاں نہ صرف کر کے ہم نے دوسری جگہ صرف کیا, یہ ظلم ہوا. اس وقت کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ, اللہ کے حق کے ساتھ. تو جو چیز جہاں رکھنے کی وہاں نہ رکھ کے دوسری جگہ رکھی جائے, یہ ظلم ہوتا ہے. جیسے کہ جوتا پیر میں پہنا جاتا ہے, کوئی آدمی سر پہ رکھ لے تو یہ جوتے کے ساتھ ظلم ہے. ٹوپی سر میں لگائی جاتی ہے, اس کو پیر میں اگر لپیٹ لے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے. کرتا اوپر پہنا جاتا ہے, نیچے باندھ لے تو یہ کرتے کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو کوئی چانٹا مار دے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے, کیونکہ اس کو مارنے کا حق نہیں تھا. کیوں مار دیا بھائی؟ اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین, شرک کیسے ظلم عظیم ہے اس کو سمجھ لو. اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اس کی پرستش کی جائے, اس کی عبادت کی جائے, اس کی پوجا کی جائے. اب غیر خدا کو جو رب نہیں ہے اس کو اللہ کا ہمسر بتانا, اللہ کے برابر بتانا, اس کو عبادت کے لائق سمجھنا, یہ ظلم ہے. یہی شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کی حق تلفی کرنا ہی تو سب سے بڑا ظلم ہے. جو حق اللہ سے متعلق ہے وہ کسی اور کو دینا تو یہ تو سب سے بڑا ظلم ہوگا ہی نا. تو اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے, اور وہ حق اللہ کو نہ دے کر ہم کسی اور کو دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات جو ہے ظلم کہلاتی ہے, اور یہ ظلم جو ہے سب سے بڑا ظلم کہلاتا ہے, نسبت کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے نا. ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں, یعنی ظلم کرنے والا قیامت کے دن سخت مصیبتوں تاریکیوں میں گھرا ہوگا. اور قیامت کے دن تو روشنی چاہیے, حفاظت چاہیے, وہاں تاریکی کہاں کام آئے گی. حدیث, اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ, ایسی ہی تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے. جس کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو وہ آج اس سے معاف کرا لے. جو حق کسی کا اگر آتا ہے اور یہ نہیں ادا کر سکتا ہے تو معافی تلافی کرا لے. اس سے پہلے کہ نہ اشرفی ہوگی نہ روپیہ, بلکہ اس کے عمل صالح کو بقدر حق لے کر دوسرے کو دے دیے جائیں گے. حشر کے میدان میں نامہ اعمال جو ہوں گے تو وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگ جو پیسہ کما کے لے کے گئے ہیں وہاں پر دے دیں گے کہ ہاں چلو کتنا ہے تیرا, چل پکڑ. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ سرکار نے پوچھا صحابہ سے, تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, ہم میں مفلس وہ ہے کہ نہ اس کے پاس روپیہ ہے نہ متا. صحابہ نے جو عام طور سے جو تعریف تھی
تو تعریف بیان کر دی سرکار سے کہ ہمارے درمیان ہم لوگ مفلس اس کو سمجھتے ہیں، نہ روپیہ نہ پیسہ نہ دھیلا نہ مکان، وہ مفلس ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو چانٹا مارا ہے ناجائز، لہذا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر لوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف۔ اب آپ بتائیے انتہائی درجے کی مفلسی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دوسرے کا حق تلف کر رہے ہیں، دوسرے کا حق مار رہے ہیں، کسی کو ناجائز برا کہہ رہے ہیں، کسی کو ناجائز گالی دے رہے ہیں، ناجائز تہمت لگا رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، اس کا نکلتا ہے نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے، یہ مصیبت بن جائے گا قیامت میں۔ کیسی مصیبت بن جائے گا کہ ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کیا ہے اور بار بار عمرہ بھی کر کے آیا ہے۔ اچھا عمرہ سے ایک بات یاد آئی، یہ مسئلہ سماعت کر لو۔ کچھ لوگوں نے جو ہے، اور ہم کو لگتا ہے کچھ لوگوں میں وہ ٹور والے ہی شامل ہیں، ان لوگوں نے ایک یا اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہتر جانتا کس نے یہ سوسا چھوڑا ہے، ہم اگر مگر کر کے کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ سوسا چھوڑ دیا ہے کہ جب تک عمرہ نہیں کرو حج نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ جب تک عمرہ نہیں کرو حج نہیں ہوتا، تو دوڑ لگا لگا کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، دوڑ لگا لگا کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ارے بھیا یہ مت سمجھنا جو جا رہے ہیں ہم ان کو بول رہے ہیں، جو غلط فہمی کا شکار ہو کر کے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ جب تک ہم عمرہ نہیں کریں گے ہمارا حج نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ عمرہ آپ زندگی میں جب چاہیں کر سکتے ہیں گے، آپ کو اختیار ہے۔ حج جب فرض ہوگا وہ آپ کو علیحدہ سے کرنا ہوگا۔ حج کے طریقے میں یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے وہاں پر تو آپ پہلے عمرہ کریں گے، چونکہ کعبہ پہنچنے کے بعد ہر کعبہ پہنچنے والے کو، مدینہ پہنچنے والے پر لازم ہے کہ وہ عمرہ کرے، تو وہ قدوم مکہ کی وجہ سے وہ عمرہ کرے گا اور عمرہ کے بعد وہ حج کی ادائیگی کرے گا۔ تو جب تم حج میں جائیں گے، جب تم نے حج میں جائیں گے ہے نا، تو تم نے جو ہے حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنا ہے، سمجھ گئے؟ جب تم حج کرنے جائیں گے تو حج سے پہلے وہاں آپ کو ویسے ہی عمرہ کرنا ہے، آپ عمرہ کریں گے اس کے بعد حج ادا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ الگ سے ایک ٹور بنائیں، ایک الگ سے پیکج بنائیں، الگ سے خرچہ کریں، تو دھندا تو چل ہی رہا ہے، خرچہ پانی تو نکل ہی رہا ہے۔ ہاں تو یہ نہیں، ہاں جو علیحدہ سے جو اس خیال سے نہ جائے اپنے مرضی سے کہ بھائی ہم نہیں کر پا رہے ہیں حج، ہم عمرہ کرائیں، یا ہمارے اوپر حج واجب فرض نہیں ہے اور ہم کو اللہ نے کشادگی دی ہے اتنی کہ ہم عمرہ کر سکیں تو کر لیں عمرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کے عمرہ میں جانا کہ جب تک پہلے عمرہ نہیں کریں گے پھر اس کے بعد ہی حج ہوگا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جو نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج عمرہ ادا کرے، لیکن اس کے بعد جو ہے لوگوں کو ستائے، ہڑپ کیے ہوئے مال۔ اب اگر مان لو کسی کا قرض نکلتا پیسہ لے کے بیٹھا ہے تو تیرے کو تو چاہیے پہلے ادا کرے، اس کے بعد حج میں جائے۔ دوسرے کا حق ادا کرنے سے پہلے تیرے اوپر حج کیسے واجب ہو گیا، فرض ہو گیا؟ پہلے تو سامنے والے کا حق ادا کرنا پھر حج کو جانا۔ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہی مثال نہ کرے آدمی، پہلے دوسرے کا دے لے پھر اس کے بعد جائے۔ تو اب نیکیاں تو کیا ہے، ساتھ میں یہ برائیاں لے کے گیا ہے، حشر میں اس کا حشر کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اب سمجھنا بات کو یہاں پر تھوڑا سا رک کے کہ آپ اگر یہ سوچو کہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے، چلو ٹھیک ہے بھیا، بہت ساری لے کے گئے تھے کیونکہ نماز تو مسجد میں پڑھ ہی رہتے تھے، سونا بھی مسجد میں، لیٹنا بھی مسجد میں۔ کچھ ایسے نالائق ہیں گھر میں اسی پنکھا ضرور ہے لیکن مسجد میں ہی لیٹے رہتے ہیں، ان کو گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ کہا بھی ارے بچے پریشان کرتے، نیند خراب ہوتی ہے گی، اور تمہارے ابا کی مسجد ہے کیا؟
بڑھیا چلائے پنکھا کھٹ سے، اور لنگی پہنے پیر کے اوپر پیر رکھ کے مست خراٹے لے کے سو رہیں گے اور سطر دکھ رہی ہے. ہم دیکھیں ڈھگا محلے میں کچھ ایسے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. علانیہ جرم ہے نا یار، علانیہ جرموں کو بیان کرنا جرم نہیں ہے. ابھی تم فتویٰ لگا دو گے کہ ابھی حدیث پڑھ کے سنا ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے سے یاد کرو، حضرت تم برائی کر رہے، پھر وہ غلط بات نہیں کرنا ہے، پوری تعلیم لے کے چلنا. ہاں تو اب معاملہ اتنے ہی میں ہوتا کہ بھیا چلو جو نیکیاں تھیں سامنے والے کو دے دی گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، چلو بچ گئے بھیا، ہو جاتا ٹھیک ہے. نہیں، اب وبال جان یہ ہے. دیکھو میرے دوستو، ہم جس درد کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ ہم الفاظ میں بیان کر نہیں پا رہے ہیں. ایک بار اگر کوئی آدمی مر گیا سمجھ لیجیے ہمیشہ کے لیے مر گیا. جب تک زندگی ہے اس کو غنیمت جانو. ایک ایک سانس تمہاری اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مرنے کے بعد ایک سانس کے لیے ترس جاؤ گے لیکن دنیا میں واپس آ نہیں سکتے. مرنے کے بعد احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کیا جرم کیے، کیا غلطی کیے، کاش کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا یہ بچھو، یہ سانپ، یہ ڈنک اور یہ آگ تو دن رات سجدے پہ پڑے رہتے. یہ وہاں احساس کریں گے. کر لو آج دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ واپس آنے تو دیکھا جائے گا نا. جب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو کیا دیکھا جائے گا؟ اتنا تھوڑا سا اگر کوئی آدمی 2 منٹ اپنے نفس کی طرف دے، اپنے دل و دماغ کی طرف دے تو اس کو لگے گا کہ ہاں ہم کتنی بڑی غلطی پر ہیں. میرے دوستو، میرے عزیزو، اس بات کو دھیان رکھو، پلٹ کر کوئی نہیں آئے گا. کیا تمہارے آباء و اجداد جو چلے گئے وہ واپس آئے؟ کیا آ سکتے ہیں؟ نہیں. جو سانسیں تم کو ملی ہیں، جو پل تم کو ملے ہیں، یہ بہت 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 قیمتی ہیں. ان کو سنبھالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی عبادت میں خرچ کرو. دنیا بہت چھوٹی ہے، کم ہے. ہم پہلے بھی اس چیز کو بہت اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھا چکے ہیں. دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. دنیا دنیون سے بنا ہے، دنی مانے نیچ، لفظ ہی اس کا مطلب ہے کوئی ویلو نہیں. اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نافرمان کو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی نہ دیتا. کوئی وقت و ویلیو نہیں ہے دنیا کی اللہ کے نزدیک. تو اس حقیر دنیا پر ریجھو مت. آخرت کی تیاری کرو. آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس گھر کی تیاری کرو. پلاٹ وہاں بک کراؤ. پلاٹ کہاں بک کراؤ؟ ہاں، وہ پلاٹ نہیں ہوگا، پلاٹا ہوگا. ایک ایک ادنا امتی کا محل حد نگاہ تک ہوگا. اتنی زیادہ اس کو وسیع اراضی ملیں گی اور دائمی پٹا ہوگا. رینیول کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی رینیول کرانے خرچے نہیں کوئی. ابھی جیسے کل یا 3-4 دن پہلے یہ بات کر رہے تھے ہم لوگ آپس میں، مولوی حضرات تھے. ہم کہا یہ پیٹ نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایسا بولے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اتنا بھینکر چاٹا لگا ہمیں، اتنا کس کے ساٹھ لگا. ارے 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 یہ کیا بول دیا مولانا صاحب، واہ واہ واہ. اگر یہ پیٹ ہے تب تو اتنی لذتیں ہیں. اب آپ اللہ کی نعمتیں شمار کیجئے. اگر پیٹ نہیں ہوتا تو آپ کھاتے کیسے، تلذذ کیسے حاصل کرتے، متلذذ کیسے ہوتے. سیب، کیلا، انگور، پپیتا، چیکو، گوشت، پایا، چکن، بریانی، قیمہ سب ہڑپ کرے پڑے ہو. یہ جو اتنی اللہ کی بیش بہا نعمتیں ہیں، اس کو آپ متلذذ ہو رہے ہیں، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ چھوٹا سا پیٹ اگر اللہ رب العالمین تمہارے کو نہیں دیتا جسم کے اندر تو تم اس کو ہضم نہیں کر پاتے تو وبال جان بن جاتا. ارے اب ایسے ہی دیکھ لو نا، جو چورا نہ کھائے پریشانی میں ڈل جائے. جس کا پیٹ ہاضمہ درست نہ ہو، کیا وہ زیادہ بریانی کھا سکتا ہے؟ اگرچہ ہمارے غلام جیلانی صاحب جو ہیں وہ کل بہترین انشاءاللہ رحمان بریانی کھلائیں گے تو وہ بریانی کھا پائیں گے آپ؟ کیا اب دیکھ دیکھ کے ترسیں گے، ارے یار پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے یار، تھوڑی سی کھا پائیں گے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. دنیا میں اللہ نے آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں تو اس کی قدر کرو. اس کو اب دیکھو اللہ کے رسول نے ہمیں کیسے سمجھایا، کیسے تعلیم دی. اب کوئی آدمی کہے کہ یار بھیا دنیا داری سکھا رہے مولانا صاحب، دنیا پرستی سکھا رہے مولانا صاحب. ایسا نہیں ہے. 5 وقت نماز میں
اکثر لوگ یہی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور یہ بڑے بڑوں کو دماغ دے دینا ہماری طرف سے. جو لوگ یہ صرف سوچتے ہیں کہ نہیں بھیا دنیا میں کچھ بٹ سے مت رہو, دنیا داری مت دیکھو. دنیا داری, ارے ہمارے یہاں دنیا داری ہے ہی نہیں یار. مذہب اسلام میں دنیا داری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہماری دنیا بھی دین ہے. اسلام نے ہمارے لیے ہماری دنیا کو بھی دین بنا دیا. یہاں دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دیکھو پانی پیتے ہیں ہم, پانی پینے دنیا ہے. ایک تھوڑی دیر کے لیے سمجھو, پانی پینا دنیا ہے. لیکن اگر ہم سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں, بیٹھ کر پیتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں, 3 سانس میں پیتے ہیں, دین ہو گیا. کھانا کھاتے ہیں ہم, بریانی کھائیں گے ابھی ہم تھوڑی دیر بعد, کباب بھی کھا لیں گے. اب اگر ہم بغیر بسم اللہ پڑھے, بغیر دسترخوان کے, الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہی ہاتھ سے, تھوڑا زیادہ ڈارک ہو جائے گا, کھاتے نہیں بنے گا, سیدھے ہی ہاتھ سے کھاتے ہیں گے تو دنیا پرستی ہو گئی. ہم اس نیت سے کھاتے ہیں بریانی کو کہ ہماری کمر سیدھی رہے, ہم اللہ کے فرائض ادا کر سکیں, تو خالی ایک ثواب نہیں ہوگا, زیادہ ثواب ہوگا. اسی طریقے سے ساری چیزیں جوڑ لیجیے. آپ گھر آپ بنا رہے ہیں, اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم سکون سے رہ سکیں. ہم کسی کو جو ہے آسرا دے دیں گے, اس لیے بڑا مکان بنا رہے ہیں. ہمارے پاس کپڑے زیادہ ہو گئے اور سلوانے کی نیت کر لی, یہ نیت کر لی کہ بھیا سلوا لو, باقی ابھی ہم دوسروں کو دے دیں گے, ابھی کے ابھی نیکی ہو گئی. تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے دین ہو جاتا ہے. اب ہم اللہ رب العالمین سے صرف یہ کہیں ارے بھیا وہ صرف دین دیکھو, دین دیکھو, دین دیکھو, آخرت دیکھو, آخرت دیکھو. ارے ٹھیک نا, آخرت کے لیے تو دنیا دیکھ رہیں گے. کیسے؟ دیکھو 5 ٹائم اللہ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا بھی بیسٹ چاہیے, آخرت بھی بیسٹ چاہیے. ترجمہ دیکھو. ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے. نہیں سمجھ میں آتی. آتی کیا جمشید بھائی؟ نہیں آتی, اوپر سے نکل جاتی. پھر سوچتے کیا مطلب ہوا حضرت. اور جیسے ہم نے ترجمہ کیا اللہ ہمیں دنیا بھی بیسٹ چاہیے, آخرت بھی بیسٹ چاہیے, سب سمجھ میں آ گیا. بیسٹ کا مطلب ہاں یار ہر معاملے میں بیسٹ ہے نا. کپڑا بھی اچھا ہونا چاہیے, کھان پان بھی اچھا ہونا چاہیے, مہر کا مکان بھی اچھا ہونا چاہیے. یہی مطلب ہے آیت کریمہ کا, یہی مطلب ہے آیت کریمہ کا. ہم 5 ٹائم اللہ سے مانگتے ہیں. اچھا مانگتے ہی رہو گے, کرو گے نہیں؟ بات کو سمجھو. مانگتے ہی رہو گے, کرو گے نہیں. کیوں؟ کیا تمہارے بیچ میں ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے, تمہارے بیچ میں انجینئر نہیں ہونا چاہیے, تمہارے بیچ میں سائنسدان نہیں ہونا چاہیے, تمہارے بیچ میں لائر نہیں ہونا چاہیے, تمہارے بیچ میں MLA نہیں ہونا چاہیے, تمہارے بیچ میں پردھان منتری نہیں ہونا چاہیے, حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سوال اس بات کا ہے کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہم صرف مدرسے میں ہی پڑھیں گے, ہم صرف مدرسے میں ہی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ نہیں, ہم کالج بھی کھولیں گے. ہم کو چاہیے کہ ہم کالج بھی کھولیں. اس طرف سے غفلت ہے, ہماری طرف سے غفلت نہیں ہے. بہت سے لوگ غافل ہیں, ہم غافل نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو برابری سے لے کر چلیں. دیکھو آیت کریمہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پھر اس کے بعد آتا ہے وفی الآخرۃ حسنہ. برابر برابر چل رہا نا معاملہ یار. یہ تو نہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف ہمیں آخرت بیسٹ چاہیے, دنیا میں مفلسی سے گزارو. نہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. اچھا ہے, اچھا دیا ہے تو کرو. ایک صحابی آئے, میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے ہیں گے, اچھے سے کوئی چیز بٹ سے دکھ نہیں رہا ہے. اللہ کے رسول کہنے لگے کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اور مال نہیں ہے. ہاں میرے پاس اتنے جانور ہیں, اتنا وہ ہے, اتنا مکان ہے. اللہ کے رسول فرماتے تو پھر اللہ کی نعمت کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو ایسا نہیں بنا لاؤ کہ وہ پھکڑ بابا, جمن سا, جمرو تلیہ. مطلب آدمی نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو پھکڑ ہوگا وہ ولی ہوگا. دیکھنا جو ایلے میلے کپڑے پہنے ہوئے اور چلا جا رہا ہے پھٹیچر تو بولے ولی جا رہا ولی. اور جو مان لو 200-500 کا کپڑا پہنا ہوا ہے میٹر کا بھی تو بولے اتنے وٹ سے رہتے ہیں, کیا ولی ہیں کا؟
دنیا پرست آدمی ہے، انتہائی درجے کا دنیا پرست مولوی، لو ہو گیا کام. تو یہ آدھی ادھوری نہیں پینا، بیلنس میں چلنا. ہم نے 36 گھاٹ کا پانی ایک ہی گھاٹ سے پیا ہے. اپنے حضرت کہتے ہیں 36 گھاٹ کا پانی پیا ہے میں نے. حضرت نے کیا ناگپور، کیا اشرفیہ، مبارک پور، کیا بریلی، ہندوستان کا کونا کونا چھانا ہے اور ہندوستان کے ولیوں کے در پر جا کر فیض لے کر آیا ہے. اب آپ سوچو، جس بزرگ ہم کو تو بھائی بینڈوان سے ملا نا، یہ اللہ کا کرم ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی. جس آدمی نے اتنے بزرگوں کے آستانے میں جا کر فیض حاصل کیا، فیض لینے کے بعد ہم کو دیا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ 56 گھاٹ کا پانی ہم نے ایک ہی گھاٹ سے پیا. یہ اللہ کا انعام ہے. اور ہمارا ظرف جو ہے کتنا بڑا ہے، مطلب 56 گھاٹ والے دھار سے پینا بھی تو بہت بڑی بات ہے نا یار. نہیں پتا چلا کہ اب جیسے کہ دیکھو پانی جیسے پمپ سے نکلتا ہے کا تیز پریشر رہے گا تو سامنے اگر کوئی ٹک نہ پائے تو بہہ جائے گا. تو ٹکنا بھی تو چاہیے نا، اتنا ٹکنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا. اسی لیے نہیں ٹک پائے. بات کو سمجھو نا یار، کہاں ٹک پائے؟ 12-14 تھے ہم لوگ. کیوں فیروز بھائی؟ 14 تقریباً 14 لوگ تھے جب ہم لوگوں نے عربی شروع کی تھی پڑھنا. یہ شاہد بیٹھے ہیں گواہ، فیروز بھائی ہیں، سار مولوی صاحب ہیں، بابو شاہد بھائی ہیں، یہ سب کا وہ ہمارے حاجی جی بیٹھیں گے. کیوں حاجی جی؟ عربی نکالے چربی. 12-14 لوگ تھے. حضرت ہم لوگ عربی پڑھیں گے، آج شروع ہو گیا عربی پڑھنا شروع کر دی. کچھ ہی دن بعد بھاگ گئے سب. اس کے بعد 92 کا دنگا ہو گیا، لے دے کے بچے کتنے 4 یا 5. پھر اس کے ایک ہی سال کے بعد کتنے بچے 2 نہیں بچے 2، ایک اور آ گیا. پھر وہ ودیشی چلا گیا تو ودیشی چڑیا ہو گیا، ولایتی رام ہو گئے وہ. تو پھر اس کے بعد بچے 2، پھر اس کے بعد بچہ یکا و تنہا، لگا رہا، ڈٹا رہا، چپکا رہا، گالی بھی کھاتا رہا، ڈانٹ بھی کھاتا رہا، بھگ جا نہیں. میرا جملہ یہ تھا کہ جیسے بھائی دیکھو طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، استاد ڈانٹتا ہے، پیر ہے، استاد ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا الٹا نہیں سمجھ میں آتا، نہیں دماغ خراب کرتا ہے، سمجھا رہے سمجھ میں نہیں آتا. اب جب تک سمجھیں گے نہیں تو گاڑی آگے بڑھے گی نہیں. تو اب کبھی غصے میں بولے چل جا اشرفیہ میں نام لکھوا لے، بھگ جا وہاں پڑھ لینا. اب پھر کبھی پیار سے اشرفیہ میں نام لکھا لو، اچھا رہے گا، وہاں چلے جاؤ گے نا دماغ کھل جائے گا. تو ہم کیا جواب دیے؟ اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا شکر ہے، اللہ نے مجھے کیا جواب سکھایا. میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا حضرت اگر آپ بھگا دو گے نا، آپ کہہ رہے ہو میں چلا جاؤں، نہیں اب میرا جواب دیکھو، لطف اندوز ہو. میں نے کہا حضرت اگر آپ بھگا بھی دو گے نا تو میں باہر چوکھٹ میں ہی بیٹھا رہوں گا، بھاگوں گا بھی، جانا تو بہت دور کی بات ہے. نہیں گیا، چپکا رہا. ہو سکتا ہے امتحان لے رہے ہوں کہ دیکھیں کتنا پانی میں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے سب منزلیں دور کر دیں. آج الحمدللہ فیض جاری ہے. محنت کرے گا تو پائے گا، نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ملے گا. تو وہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مدرسے بنائیں، ہم صرف دارالعلوم کھولیں. دیکھو کتنے سالوں کے بعد جبل پور میں ایک دوسرا دارالعلوم کھل پایا. ایک ہی ہمارا شان تھا دارالعلوم اہل سنت. ہم اتنے لاکھ کی آبادی میں ہیں لیکن ہمارے شہر جبل پور کے طلبہ وہاں نہیں ہیں. بیرون شہر کے لوگ آ کر عالم بنتے ہیں، الا ماشاءاللہ 2-4 لوگ، 2-4-10 لوگ، وہ بھی آدھے ادھورے، کامل تو کوئی ہے ہی نہیں الحمدللہ. اس کے بعد دارالعلوم غوثیہ رضویہ قاسمیہ کھلا. آپ کے سامنے انشاءاللہ رحمان عالم ہونے والے ہیں، عالم آنے والے ہیں، عالم فاضل کی دستار بندی ہونے والی ہے 5 شعبان انشاءاللہ رحمان. تو ہم نے دارالعلوم تو کھول لیا، دوسرا دارالعلوم تو ہو گیا، لیکن اس طرح جبکہ اور دارالعلوم ہونا چاہیے تھے اور فیض ہونا چاہیے تھا. بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ جو مدرسے تھے وہ بھی بند ہو گئے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدرسوں سے دارالعلوم ہو جاتے، یہ ترقی کی بات ہوتی. اچھا اب اس کے علاوہ دیکھنا، ایک طرف ترقی کرو گے، دوسری طرف نہیں کرو گے. ہم اپنے بچوں کو انجینئر بننے کے لیے، ہم بچوں کو اپنے اچھی تعلیم کے لیے انہی کے اسکول میں پہنچائیں گے. ہم اسکول نہیں کھول سکتے. انگلش میڈیم ہمارا اسکول کون سا ہے بتاؤ؟
اچھا معیاری انگلش میڈیم اسکول ہمارے پاس ہے کیا؟ نہیں. ابھی 1-2 کھل گئے گے، وہ بھی انہی لوگ میں ہیں جو اپنے بھی نہیں ہیں. ہم سنی صرف ڈیک چگانے میں مست، صرف چادر چگانے میں مست. ایک بھی کالج ہمارا نہیں. کیوں نہیں؟ اور مانگ کیا رہے اللہ تعالی سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ارے واہ بھائی، یہ منہ مسور کی دال. بھائی سافٹ ویئر انجینئر کاش کہ ہمارا کوئی آدمی ہوتا، وہ کیا نام برگ اس کا، وہ جو کیا نام اس کا فیس بک کا جو ایجاد کرنے والا ہے، جکر برگ ڈکر بگر جو بھی ہے، تو کیا ہمارا کوئی اہل ایمان بھائی اگر اس کو ایجاد کرتا تو نام نہ ہوتا، کام نہ ہوتا. ضرورت جو ہے وہ اشیاء کی موجد ہوتی ہے. جب تک ضرورت نہ ہو تب تک انسان کا کھوپڑا جو ہے اس طرف کام نہیں کرتا ہے. ضرورت اشیاء کی موجد بنتی ہے، چیزوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے. فارمولہ دماغ میں رکھو. جب تک کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی آدمی اس کی طرف دھیان نہیں لگائے گا، اور دھیان نہیں لگائے گا تو کامیابی نہیں ملے گی. تو ضرورت ہم نے اپنے اندر ضرورت سے نکال کے باہر کر دیا، اس کو ضرورت ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم لوگ کیا ہیں؟ اپنا جو روز کا دائرہ عمل ہے وہ سمجھ لو کیا ہے. تو اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جہاں ہمیں آخرت کی طرف دھیان دینا ہے ویسے ہی ہمیں دنیا کی طرف بھی دھیان دینا ہے، دنیاوی کامیابی کی طرف بھی دھیان دینا ہے. ہمیں بھکاری بن کے نہیں رہنا. ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نیچے والا ہاتھ سمجھ رہے نا؟ یہ ایسا بننے کی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے، ایسا بننے کی تعلیم نہیں دی ہے. تو جب ہم کوشش نہیں کریں گے، دھیان نہیں دیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ آج ہمارے بیچ میں کتنے بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں، کتنے بچے ہمارے یہاں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. لیڈیز ڈاکٹر کتنی ہیں. ابھی سونوگرافی کرانے کی ضرورت پڑ جائے تو چلے جاؤ وہی اوسا ٹھاکرے موسا ٹھاکرے. کیوں جاوید بھائی؟ ابھی دماغ تھوڑا سا کھسک جائے تو چلے آؤ وہ اسی کے پاس. اتنا لڑکا سا ہے وہ پدی، کیا نام ہے ڈاکٹر کا؟ سہانی. اتنا سا ہے پدی سا، لیکن اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ ٹھیک ہے. یہ کیا آج ہم کو افسوس ہوتا ہے نا، اس کی جگہ اگر ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو ہمیں فخر ہوتا، ہمیں فخر ہوتا. لیکن ہم اس راستے کو اپناتے ہی نہیں، چلتے ہی نہیں. تو دنیا بھی ہمیں بیسٹ چاہیے، آخرت بھی بیسٹ چاہیے. خالی منگنے سے کام نہیں چلے گا، اس طرف کوشش کرنا پڑے گی. بہرحال بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.